أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تو غیب مغیبات مرادی بن دے کے ایمان لاتے ہیں. مومن بھی یاد رکھنا وہ مغیبات ہیں، ما کان و ما یکون. ایمان لانے والا بندے ہیں اور کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں؟ انبیاء و مرسلین اور جو کچھ پہلے ہوا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، حشر و نشر، بعث بعد الموت، جنت و جہنم، پل صراط، سب پر ان کا ایمان ہے. غیب اس لیے فرمائے کہ اگر رب العزت سامنے آ جائے کہ مانو وہ جان سے مار دوں گا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ کہ بڑے موجود نہ ہو پھر بھی چھوٹے اطاعت کر لے، بےایمانی اور خیانت نہ کر. اصل کمال تو یہی ہے. سمجھ گئے؟ جیسے استاذ موجود ہو اور سخت استاذ ہو، ڈنڈا ہاتھ میں ہو، ترش لہجہ ہوں، سخت مزاج ہوں، وہ کلاس میں بیٹھ جائے تو مجالے کو ہل جائے. اس میں اگر کوئی طالب علم سر ہلالے سے دمبے کی طرف پڑتا جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو سامنے ڈر رہے پڑھ رہے ہیں. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ استاذ موجود نہ ہو پھر بھی طالب علم محنت کر، یہ اصل کمال ہے. افسر اگر موجود ہو اور ملازمین پر سختی کریں اور ملازمین ان کے سامنے کام کرے، کوئی کمال نہیں ہے. لیکن افسر موجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں پھر بھی کہیں ملازم امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کر، وقت کی پابندی کر، یہ اصل کمال ہے. سمجھ گئے؟ اسے بغیر دیکھی ایمان. ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں ہے، ہم پر کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں، ڈنڈا نہیں، لا اکراہ فی الدین. بغیر دیکھے ایمان ہے، یہ اصل کمال ہے. اگر سامنے موجود ہو تو کمال نہیں ہے، اصل دیکھا نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے. یؤمنون بالغیب. لیکن یاد رکھا اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت سامنے ہے. خیالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مثوا کا فی قلبی فأین تغیب. شاعر کہتا ہے خیالوں کا فی عینی، آپ کا خیال میرے آنکھوں کے سامنے ہے. وہ ذکروں کا فی فمی، آپ کا ذکر میرے منہ میں. وہ مثوا کا فی قلبی، اور آپ میرے دل میں ہو. آپ میرے فأین تغیب، کہاں غائب ہوتے ہو؟ خیالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مثوا کا فی قلبی فأین تغیب. تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے جسن ہے، لیکن قدرت دیکھ رہے ہیں نا. تو اصل کمال یہ بن دے کے بغیر دیکھے ایمان لانے، یہ اصل چیز ہے، بغیر دیکھے. اس لیے مومنین کے جو اوصاف متقی پرہیزگاروں کو یہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت ایمان بالغیب، متقی اور پرہیزگار کا پہلی صفت. دوسری صفت وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے نماز. یہ نہیں فرما کہ یصلون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. اقامت صلاۃ الگ چیز ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہے. اقامت کہتے یاد رکھنا حقوق کی ادائیگی کو. اصل عربی میں اقامت الشیء اذا وفیت حقہ، کسی چیز کی تمام حقوق کی ادائیگی کو اقامت کہتے، یاد رکھنا. اصل عربی میں اقامت کسی چیز کے تمام حقوق کو ادا کرنا، کما حقہ ہو. تو اقامت صلاۃ
نماز کے فرائض واجبات سنن اور مستحبات مندوبات کے لحاظ رکھتے ہوئے مفسدات مکروہات ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اور جمعات کے پابندی کے ساتھ وقت یہ اقامت الصلاۃ ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کیسے پڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہ اقامت الصلاۃ ہے. اس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کا حق ادا نہیں کیے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نے فرمایا کہ تباہی اس نمازی کی جو کہ نماز سے بے خبر، یعنی حق ادا نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، جمعات کبھی پابندی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. تو اقامت الصلاۃ اصل اقامت عربی میں کہتے یاد رکھنا، آلوسی لکھتے روح المانی میں، کسی چیز کے مکمل حق ادا کرنا، ایفاء حق، اس کیا کہتے اقامت. تو نماز کے حقوق کیا ہیں؟ نماز کے فرائض واجبات مستحبات سنتیں مکروہات مفسدات، اوقات کی پابندی، سمجھیں مستحب وقت اس طریقے سے، اور جمعات کی پابندی، تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے اقامت الصلاۃ. جس کے پاس روح البیان یہاں دیکھ لیں، نماز کے بارے میں بہت تفصیل لکھی ہے، تارک صلاۃ کے لیے وعید اور نماز پڑھنے والے کے فضائل وغیرہ. روح البیان جس کے پاس یہاں دیکھ لیں. ترک صلاۃ کے کیا حکم ہے، ترک جمعات کے کیا حکم ہے، نماز پڑھنے والے کے کیا فضائل ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے کیا وعید ہے، تارک جمعات کے لیے کیا وعید ہے، تارک صلاۃ کے لیے کیا وعید ہے. پوری تفصیل شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھی ہے. باقی مسائل تو خود ہدایت کے اندر آنے والے، جس پاس احکام قرآن جسات کا ہو یا تنویان دیکھ لے مسائل وغیرہ. تو اقامت و صلاۃ یاد رکھنا، یہ نہیں فرمایا یصلون الصلاۃ، ایک ہماری نماز ہے جسم ہمارے مسجد میں اور روح ہماری کہیں اور ہے. ظاہری آداب یاد رہو نماز کے، ظاہری حقوق اور باطنی. ظاہری حقوق یہ ہے مفسدات مکروہ، ان چیزوں کا لحاظ رکھا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، رکوع کرنا، سجدہ، یہ ظاہری نماز کے حقوق ہیں. اور باطنی بالخشوع خضوع عاجزی کے ساتھ نماز کے تمام حقوق ظاہری اور باطنی. ظاہری تو یہ مفسدات بچنا، فرائض واجبات ارکان شرائط کے کیا لحاظ رکھنا. جمعہ یہ ظاہری نماز کے احکامات، ظاہری حقوق، ظاہری آداب ہے. اور باطنی بڑے خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ بالکل اخلاص کے ساتھ کیا کرنا، نماز پڑھنا. یہ ہے اقامت الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ، صلاۃ اصل عربی میں دعا کے معنی میں آتا ہے. وصلی علیہم لأن صلاتک سکن لہم، وصلی علیہم، آپ ان کے دعائیں کر لیں. لأن صلاتک سکن، آپ کی دعا ان کے لیے ہیں باعث تسکین جان. تو صلاۃ اصل لغت میں، اصل عربی میں دعا کے معنی میں آتا ہے. پھر آگے اصطلاحاً مخصوص عبادت کا نام ہے. تو نماز کو صلاۃ اس لیے کہ چونکہ اس کے اندر بھی دعا پائے، سورہ فاتحہ دعا ہے، تشہد میں دعا ہے، سمجھ رہے ہو، اور اسے سلام پڑھنے کے بعد میں دعا مانگتا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگتا ہے. تو نماز قائم کرتے، فرائض نماز، فرض نماز، واجبات، سنتیں، نوافل، سب نماز اس میں آگے یاد رکھنا. فرض نماز وہ تو اصل ہے، باقی واجب نماز سنتیں ہیں، نوافل ہے، اوابین چاش ہے، سب اس میں آگے. تو دوسری صفت اقامت الصلاۃ مومنین کی. تیسری صفت ومما، اور اس مال سے، ما موصول ہے، من بیانیہ ہے یا تبعیضی ہے، دونوں ترکیب صحیح ہے. ينفق اصل میں کہ ينفقون مما رزقناہم، معمول کو مقدم کر دے تاکید کے لیے. اصل میں تو ينفقون مما رزقناہم، جار مجرور کو مقدم کر دے تاکیداً، جو کچھ مال ہم نے جس کو خرچ کرتے. اصل کہ من ما موصول ہے اور رزقناہم کے لیے صلہ ہے، موجود جار متعلق مقدم ينفقون کے لیے. آپ پڑھیں گے مختصر معنی جو متعلق مقدم ہے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے.
تخصیص و تاکید وغیرہ. جو کچھ ہم نے دے اسے خرچ کرتے ہیں. فرائض، زکوٰۃ، واجبات، فدیے ہے، کفارے ہے، نذور ہے، نذر ہے، نیاز ہے، نوافل ہے، تطوع، نفل، سب کو شامل ہے. رزق اصل عربی میں کہتے ہیں اعطاء اور حظ کو دینا، خاص حصہ. اعطاء اور حظ عربی میں اصل لغت میں رزق بمان اعطاء بمان حظ، ایک خاص حصہ. اور شریعت میں بہت سے علماء نے یہ تعریف کی، الرزق ما ساقہ اللہ الى الحیوان انتفع به سواء كان حلالا او حراما من الماکولات او المشروبات او الملبوسات وغیر ذالک. آلوسی لکھے روح المانی میں. یہ عام علماء نے تعریف کی رزق کی. لغوی معنی اعطاء، الحظ، اصلاح. رزق ما ساقہ اللہ الی الحیوان انتفع به الحیوان سے فائدہ ہوتا، سواء کان حلالا او حراما، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. من المعقولات، کھانے کی چیزیں ہوں، او المشروبات، پینے کی چیز ہوں، او الملبوسات، یا پہننے کی چیزیں ہوں، وغیر ذالک. یہ تعریف عام علماء نے کی، لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد رد فرمایا کہ اس طرح نہیں، سواء کان حلالا، حرام مناسب نہیں. آگے میں بتا دوں کہ رزق حلال کی نسبت ہوتی ہے نہیں. اس رد آگے آلوسی فرماتے والمشہور، صحیح بات یہ ہے، الرزق ما یسوق اللہ الی الحیوان یتغذی به. اس تعریف کو رد کرنے کے بعد آلوسی نے یہ تعریف کر دی، الرزق ما یسوق اللہ الی الحیوان یتغذی به. وہ چیز اللہ تعالیٰ حیوان، اس حیوان کیا کہ بطور غذا کے اس کو استعمال کرتے. حیوان یاد رکھنا عام ہے، انسانوں کو بھی شامل ہے اور جانوروں کو بھی شامل ہے. کہ حیوان مراد ہے، انسان بھی اس میں آ جاتے ہیں، چاہے انسان ہو یا کوئی بھی زیر ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. تو دو تعریفیں رزق کے نا، ایک ما ساقہ اللہ الی الحیوان انتفع به، حیوانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سواء کان حلالا او حراما، چاہے حلال ہو یا حرام ہو. من المعقولات، کھانے کی چیز ہوں، او المشروبات، پینے کی چیز ہوں، او الملبوسات، پہننے کی چیز ہوں، وغیر ذالک. یہ عام علماء نے تعریف کی، لیکن شیخ آلوسی رحمہ اللہ اس تعریف سے مطمئن نہیں، اس میں چند اعتراضات بھی. تو آگے فرما کہ والمشہور، اس کو یہ نا کہ ما یسوق اللہ الی الحیوان یتغذی به، غذا سے، کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ حیوانوں کو دیتے ہیں اور حیوان بطور غذا کو اس کو استعمال. حیوان عام یاد رکھے، چاہے جانور ہو، درندے ہو، چرند پرند ہو یا انسان ہو، سب. اس تعریف کے بعد اب لغوی تعریف کو دیکھتے ہوئے اس میں حلال حرام دونوں کو شامل یاد رکھنا، لیکن ہمیشہ یہ اصول ہیں. اور ادبن حرام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں، ادبن. اس لیے آلوسی نے اس تعریف کو رد کر دی کہ سواء کان حلالا او حرام. لغت کے اعتبار سے اگرچہ رزق کا اطلاق جیسے حلال پر ہو جاتا ہے حرام پر بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکو کھاتے رہتے ہیں، رشوت خور کھاتے رہتے ہیں، سود خور کھاتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے. لیکن ادبن حرمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، حرمت کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے. ادبن، تعظیمن. اور سود خور بھی کہتا ہے، رشوت خور بھی کہتا ہے، غاصب بھی کہتا ہے، سارق بھی کہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بالخصوص ہمارے پاکستان کے وزراء کس کی آمدنی حلال ہے؟ سارے چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے، سب کچھ اللہ کی طرف سے دے دیتا ہے. شرابی گھسی صاحب سے، چرسی موالی گھسی صاحب سے سود خور. لیکن ادبن اور تعظیمن حرمت کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں، کہ تو رزق حلال، رزق حلال. تو لغوی حساب سے اگرچہ رزق اطلاق جیسے حلال پر ہو جاتا ہے حرام پر بھی، لیکن ادبن، احترامن، عرفن
سمجھ رہے؟ اس کے اطلاق کہ حرام پر نہیں ہوتا، اس لیے حرام مال صدقہ کرنا جائز نہیں، حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں، اور اگر کہیں حرام مال آ جائے بغیر نیت ثواب کے اس کو صدقہ کیا جائے، ورنہ زکوٰۃ عبادت ہے، اس میں اجر ملے گا۔ کفارات، نذور، نیاز، سمجھ رہے ہو، فدیے، سب صحیح، ان میں ثواب مل جائے گا۔ تو حرام مال کو خرچ کرنا جائز نہیں، حرام کو خرچ کرنا جائز بلکہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کفارات واجب ہے، فدیے واجب ہیں، فطرہ واجب ہے، نوافل خرچ کر رہے ہیں بہتر ہے، ثواب ہے۔ حرام مال خرچ کرنا جائز نہیں، اور حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ واجب التصدق ہے، بغیر نیت ثواب کو اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ تو یہاں سے مراد یاد رکھنا حلال رزق مراد ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ ایک من تبعیضی دیکھنا، من تبعیضی مما رزقناہم، من تبعیضی ہے یعنی وہ مال جو حلال کہ مال عام چاہے حلال یا حرام، یہاں من تبعیضی ذکر کے اشارہ اس طرف ہے کہ حلال مال کو خرچ کیا جائے گا، حرام خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک لطیفہ آلوسی ذکر کر دے کہ من تبعیضیہ کے لیے مما رزقناہم، من تبعیضیہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور مراد اسے کیا ہے؟ حلال آمدنی، حلال رزق، حلال روزی، حلال کاروبار، حلال تجارت، حلال مزدوری، نوکری، اسے خرچ کرتے۔ زکوٰۃ ہے، فدیے ہیں، کفارات ہیں، صدقہ الفطر ہیں، اور نفلی خیرات ہیں، صدقات ہے، تعاون ہے، اور جو کچھ مال ہم نے جیسے خرچ کرتے ہیں، رزقناہم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یؤمنون بالغیب اس میں عقائد کا ذکر تھا نا، عقائد کا ذکر تھا، اور آگے فروع مسائل میں اقامت الصلاۃ عبادات ہے، اور سمجھ جانی بدنی عبادت، اور رزقناہم میں مالی عبادت، مالی عبادت۔ تو یؤمنون بالغیب میں عقائد کا ذکر کرتا ہے، عقیدہ کا تعریف سنو یاد رکھنا، جس ایمان کا تعریف بتا رہے تھا کہ عقیدہ کہتے ہیں استقرار و حکم ما فی النفس، ابن حزم لکھتے ہیں نوادرات میں، استقرار و حکم ما فی النفس، یہ عقیدہ کی تعریف ہے، استقرار و حکم ما فی النفس، جو کچھ انسان کے خیال میں اس کو مضبوط کرنا، اس کا نام عقیدہ ہے۔ ہاں چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، بات کی بات ہے، کافر کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، بدعتی کچھ عقیدہ۔ استقرار و حکم ما فی النفس، جو کچھ انسان کے جی میں ہے اس کو مضبوط کرنا، اس کا نام عقیدہ ہے۔ ہاں چاہے صحیح ہو یا باطل ہو، بات کی بات ہے، سواء کان صحیحا او باطلا۔ نوادرات ابن حزم ظاہری کی، یہ عقیدہ کی تعریف، ایمان کی تعریف بتا چکا روح المانی کے حوالے سے، اور یہ عقیدہ کی تعریف ابن حزم کے نوادرات، نایاب کتابیں بہترین۔ تو پہلے عقائد کا ذکر تھا، اور اب فروعی مسائل میں، پھر عبادت مالی اور عبادت بدنی، ومما رزقناہم ينفقون، اور اسی میں یاد رکھا آل عیال کا خرچہ بھی سب، اسے مفسرین بہت سی باتیں نقل کر دینا، زکوٰۃ مراد ہے یا اپنے اہل عیال پر خرچ کر مراد، سب کچھ شامل ہے، زکوٰۃ بھی عبادت، تو اپنے اہل عیال پر خرچ کرنا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے، سب کچھ شامل ہے، اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی سب کچھ شامل ہے، کہ جو چیز شرعاً محمود ہو، جائز ہو، اس میں شامل ہے۔ تو تیسری صفت مومن مما رزقناہم ينفقون، انفاق، انفق ينفق، انفاق بمعنی کہیں اخراج، اصل یہ نفاق سے مشتق ہے، نفاق کہتے ہیں کہ خروج و ذہاب کو، نکل جانا اور چلے جانا، اسی سے منافق ادھر سے آگے ادھر سے نکل گئے، اور سرنگ کو نفقہ کہتے ہیں نا، نفقہ، نفقہ سرنگ کو، ادھر سے داخل ہو ادھر سے نکل گئے، نفقہ
عربی میں جو سرنگ کہتے ہیں. اب سرنگ ادھر سے سوراخ ادھر سے نکل کے ادھر سے پار ہو گئے, ادھر سے داخل ہو گئے ادھر سے نکل کے ادھر سے پار ہو گئے. تو یہ نفاق سے مشتق ہے. نفاق کہتے ہیں خروج و ذہاب کو. تو مال بھی ادھر سے آئے ادھر سے چلا گئے, تو انفاق باب فعل ہے, خرچ کر دے, نکال دے مال کو. تو نفقہ اصل نفاق سے مشتق ہے. نفاق کہتے ہیں خروج کو, نکل جانا, ذہاب چلے جانا. تو مال کے انفاق اس لیے اس مال ادھر سے آیا ادھر سے چلا گیا, آپ نے کمائے کسی اور کے حوالے کر دے, خود قبرستان پہنچ گئے. یا ساکن قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو مناد ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب. مال کس کے ساتھ وفادار ہوتا ہے؟ تو انفاق اس لیے کہ نا خرچ کرتا ہے نا پھر پیسے لیتے. تو اصل یہ نفاق سے مشتق ہے, نفاق, اور اسی سے نفقہ ہے. سرنگ ادھر سے آگے ادھر سے چلا گئے, ادھر داخل ہو گئے ادھر سے پار ہو گئے. تو نفاق مال اس لیے نا جب انسان خرچ کرتا ہے نا انفاق, مال ادھر سے آگے ادھر سے نکال دے, زکات دے دی, زکات دے دیے, اپنے پر خرچ کر دے, بچوں پر خرچ کر دے, رشتہ داروں پر خرچ کر دے, مال ادھر سے آگے نکال دے. یہ تو انفق ينفق بمن اخرج یخرج اخراج, اور اصل نفاق بمان خروج و ذہاب کا ہے, چونکہ باب فعل متعدی ہے, وہ مانے نکالنا لے جانا, ورنہ اصل نفاق سے مشتق ہے. نفاق کہتے خروج و ذہاب کو, اور اسی سے نفقہ ہے. اور وہ جنگلی چوہا بھی نفاق آ جاتا ہے. نفاقہ جنگلی چوہا دیکھا ہے کسی نے, 2 ٹانگوں والے مشک دوپار. ہاں دیہاتی طلبہ جانتے ہیں, 2 ٹانگیں ہوتی اس کی, بہت ہوشیار ہے. وہ جب وہ بل بناتا نا سوراخ, اندر جا کئی سوراخ کر لیتا ہے, جو ادھر سے پکڑ ادھر سے بھاگتا ہے, کوئی اس کو نہیں پکڑ سکتا ہے. اس کو پکڑنا آسان ہے, اس میں عقل نہیں ہے, اس کا ذہن عورتوں کی طرح کمزور ہے. وہ بڑا تیز ہوتا ہے جنگلی چوہا, مشک دوپات کے اس کے بلوچی میں 2 ٹانگوں والا چوہا, بڑی دم ہوتی, 2 ٹانگیں ہوتی, بہت تیز ہے. یہ بھاگنے میں بہت تیز ہے, وہ بہت ہوشیار ہے, بہت ہوشیار ہے, کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. وہ یہاں سے بل بناتا نا, آگے چل کر کہیں اور سوراخ کر لیتا ہے, اوپر سے اس مٹی چھوڑ دیتا ہے. جیسے یہاں سے کوئی اس کو کہیں بل کھودا اس کو پکڑنے کو, ادھر سے بھاگ گیا. وہ بھی نفاق ہے اس وجہ سے کہ ادھر سے داخل ہو گئے ادھر سے نکل گئے. تو مال کو نفع اس لیے کہتے ہیں انفاق نا, مال ادھر سے آگے ادھر چلا گیا. سمجھ رہے ہو, کماتے سیٹ کھاتے مولوی, اور کون؟ یہ کماتا کون ہے, کھاتا کون ہے؟ سمجھ رہے ہو, سیٹ کماتا ہے, غریب کھاتا ہے. اللہ نظام ایسے بنا ہے, مال موزی دست غازی, کھاؤ پیو مزے کرو. مال موزی دست غازی, مال مفت دل بحرام, مال مفت دل بحرام, کمانگ سے نفع. تو اصل یہ رزق کی تعریف ہے. تو اگر لغوی حساب سے حرام پر بھی ہو جاتا ہے, لیکن ادباً اور تعظیماً, احتراماً اور عرفاً اور شرعاً اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں رزق ہے. اگر لغت صاحب سب چور ڈاکو سب کھاتے ہیں, لیکن تعظیماً اور ادباً احتراماً عرفاً اطلاق نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہاں رزق حلال مراد ہے, یاد رکھنا. حرام اگرچہ لغت کے حساب سے شامل ہے کہ ادباً اللہ کی طرف اور تو خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے. جس کے پاس حرام پیسے کے بغیر نیت ثواب کیا کرے, فقراء کو دے دے. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ مال ہم نے دے اسے خرچ کرتے ہیں. اشارہ اس طرح کے بندے کے پاس جو کچھ ہو آپ کے پاس نہیں, آپ کا نہیں, میرا ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون, سب ہمارے پاس, ہم نے آپ کو دیا ہے. آپ چند دن کے مہمان ہو اور عارضی طور پر آپ ان کو مسلط ہو, اصل تو مال ہمارا ہے. ومما رزقناہم, جو کچھ مال ہم ما موصول ہے, جو کچھ ہم خرچ کریں. تو یہ متعلق مقدم ہے انفاق کے لیے. چوتھی صفت, والذین, وہ لوگ یؤمنون, جو ایمان لاتے, بما, اس وحی پر, انزل الیک, جو آپ پہ نازل ہو گئے, قرآن شریف, آپ کے احادیث,
بما انزل، ما عام ہے، قرآن کو بھی شامل ہے، احادیث بھی شامل ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ جیسے قرآن حجت ہے تو احادیث بھی حجت ہے، قرآن پر ایمان لانا فرض ہے تو احادیث پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن پر عمل کرنا لازمی تو احادیث پر عمل کرنا لازمی، دونوں ایک جیسے ہیں، وہ بھی وہی یہ بھی وہی، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت مراد یاد رکھنا، ما عام ہے، احادیث کو بھی شامل ہے، قرآن کو بھی شامل ہے، جو دین اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس پر کہیں ایمان لانا فرض، وما او اس وحی پر ایمان لاتے ہو انزل من قبل کا جو نازل کی گئے کہیں آپ پر۔ اصل دیکھو انزل ينزل انزال بمانے اوصل یوصل ایصال، ابلغ یبلغ ابلاغ، انزال بمانے ایصال پہنچانا ابلاغ، اس اوپر سے نیچے ہونا لازمی نہیں ہے، کسی کو بات پہنچائے گا۔ وہ انزلنا الحدید، اے خلق کے آسمان سے لوہے آئے کہ تو انزل ينزل انزال بمانے اوصل یوصل ایصال، ابلغ یبلغ ابلاغ پہنچانا، اس اوپر سے نیچے آنا لازم نہیں ہے۔ وہ انزل وما او جو وہی نازل ہو گئی آپ پر، یعنی جو وہی مل گئی آپ کو، جو وہی مل گئی آپ کو، چاہے قرآن ہو یا آپ کے ارشادات احادیث ہو، وما انزل من قبل کو آپ سے پہلے جمیع انبیاء مرسلین کے شرائع ان پر ہمارے ایمان ہے، لیکن وہ منسوخ عمل نے، عمل کرنا الگ چیز ہے، ایمان لانا الگ چیز ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں ان کو جو شریعتیں اور کتابیں ملی سب اپنے زمانے میں کتابیں برحق تھی اور لائحہ عمل تھے، قانون اور دستور تھی کتابیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بعثت کے بعد سب کیا ہو گئے منسوخ، تب ان پر ہمارا ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل کرنا الگ چیز ہے اور ایمان لانا الگ چیز ہے۔ جمیع انبیاء پر ہماری ایمان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب پر ہماری ایمان ہے، ہاں ان کے شرائع کیا ہو گئے منسوخ، ان کے ادیان منسوخ، تو عمل ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے، لیکن جمیع انبیاء و مرسلین پر ہمارا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، زبور ہو، اور چھوٹے چھوٹے صحیفے جو انبیاء مرسلین کو ملے سب پر ہمارا ایمان ہے، اور جو شریعتیں ان کو ملی ہے، دین ان کو ملے ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل ہمارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ تو مومنین عام ہے، چاہے یہ کہ اہل کتاب ہو، عرب ہو یا عجم ہو، جو بھی ایمان لائے۔ اسے حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ 3 آدمی جن کا ڈبل اجر ملے گا، اہل کتاب، ایک وہ اہل کتاب، 3 آدمی ایسے جن کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک وہ اہل کتاب جو مجھ پر بھی ایمان لائے اور اپنے نبی پر ایمان لائے، 3 آدمی جن کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو ان سے پہلا شخص وہ اہل کتاب، وہ یہود و عیسائی جو مجھ پر بھی ایمان لائے اور اپنے نبی پر ایمان لائے، ان کے ڈبل اجر، ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسرا اجر مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور دوسرا وہ غلام جو آقا کی بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی آقا کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ غلام جو آقا کی خدمت کر لیتا ہے اور اللہ کی بھی عبادت کر لیتا ہے، کسی کو حق میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک کنیز تھی، اسے اس کو آزاد کر دے اور پھر سے شادی کر لی، تو ایک اجر آزادی کے لیے اور دوسرا اجر اپنے حرم میں لینے کے لیے۔ 3 آدمی، ثلاثۃ لہم اجران، 3 اس کو ڈبل اجر میں، ایک اہل کتاب جو مجھ پر ایمان لائے اور اپنے نبی پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ غلام جو آقا کی بھی خدمت کر لیتا ہے اور اللہ کی بھی عبادت کر لیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک کنیز تھی، اس کو آزاد کر دیں اور آزاد کرنے کے بعد اسے نکاح کر لیں، تو ایک اجر آزادی کے لیے اور دوسرا اجر نکاح کی وجہ سے۔
تو جمیع انبیاء و مرسلین اور اشرف پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، لیکن عمل ہمارا وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. سابقہ انبیاء کا عمل کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ قرآن حدیث کو موافق ہے تو قابل عمل ہے، اگر مخالف ہے ان کو چھوڑ دو، عمل ہے. ان کو حکم یہ سابقہ شرائع کا، ان کے جو حصے اگر قرآن حدیث اور اسلام کو موافق ہیں قابل عمل ہے، قرآن حدیث کے تابع ہو کر، اور ان سے مخالف ہے تو منسوخ ختم، عمل کرنا جائز نہیں. وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نا، آپ کے بعد نبی آنے والے نہیں، اس میں من قبلک فرمائے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا تو من بعد بھی کہنا چاہیے تھا، من بعد کا، کیونکہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی. یاد رکھنا، شاید آگے نا نبوت کے دو نشانی ہیں کہ پہلی نشانی ہر نبی کے والدہ اس سے پہلے خواب دیکھتا ہے، پیدائش سے پہلے. جیسے عام صلی اللہ علیہ وسلم والدہ نے خواب دیکھا تھا، تو ہر نبی کی والدہ خواب دیکھتی ہے، یاد رکھنا. پیدائش سے پہلے اس کی والدہ لازماً خواب دیکھتی ہے، پوری فضا روشن ہوتی ہے. اور دوسری نشانی یہ کہ ہر نبی کے یاد رکھنا دائیں ہاتھ میں مہر نبوت ہے، اور عام صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت ادھر پر دو شانوں کے بیچ میں. باقی جمیع انبیاء مرسلین کی جو مہر نبوت وہ بائیں ہاتھ میں. غلام احمد قادیانی کو کیا ہے؟ ہاتھ کو مہر تھی، کچھ بھی نہیں. یاد رکھنا یہ دو نشانی ہے مستدرک حاکم میں. آپ سے پہلے جتنے انبیاء مرسلین آئے یاد رکھنا سب کی مہر نبوت دائیں ہاتھ میں، من جانب اللہ، یہ اللہ کے نبی. یہ باتیں یاد رکھنا. ہر نبی آدم علیہ السلام کی عیسیٰ تک من جانب اللہ دائیں ہاتھ میں مہر لگی ہوئی، اور عام صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت وہ شانوں کے بیچ میں تھے ادھر. اور آپ کے بعد جتنے جھوٹے نبی آئے یہ دو نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں تھی، یاد رکھنا. نہ ان کے والدہ نے خواب دیکھا ہے اور نہ ان کے کہے ہیں بدن کسی کو مہر لگی ہوئی، کچھ بھی نہیں. ہاں انگریزی مہر ہوگی. غلام احمد قادیانی کا انگریز مہر لگا تو الگ چیز ہے، من جانب اللہ نہیں. اسود انسی کے پاس نہیں تو مسلمہ قذاق نہیں تو متنبی کے پاس نہیں. یہ متنبی جو آپ پڑھتے ہو، جی ہاں اس کا اصل نام تو کیا ہے؟ احمد بن حسین ہے. متنبی کی نبوت کا دعویٰ کرتے باب تفاول سے پڑھا اس کے حالات میں. متنبی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہاں نبی نہیں اپنے کو نبی بنا رہا ہے. اصل کا نام کو احمد بن حسین ابو طیب، تو اس کو متنبی سے کہ نبوت کا دعویٰ کہتے نا. ایک بادشاہ اس زمانے مسلمان تھا، اس کو جیل میں بند کر وہ سزا دی تھی، وہ متنبی کی آنکھیں کھل گئی، ایسے پٹائی کا نا سلاخوں میں بند کر دیا. ہوش اس کو اڑ کے دماغ ٹکانے مانگے، پتہ چل گیا کہ جھوٹی نبوت دعویٰ کرنے کا کیا انجام ہے. پھر توبہ کر لی اس نے. اسی متنبی سے مشہور نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قابل بہت تھا. اور اصل نام تو احمد بن حسین ہے. پڑھا اس کے حالات میں. تو وہ بھی جتنے بھی یاد رکھنا وہ بھی نبی کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ کر دکھاؤ کو نشانی. ہر جو سچا نبی ہو تو یاد رکھنا من جانب اللہ، اسے ادھر دائیں ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی، من جانب اللہ لکھا ہوتا نبی. اور عام صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت شانوں کے بیچ میں تھے ادھر. آج کے بعد جتنے جھوٹے نبی ہے کسی جیسے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے والدہ نے خواب دیکھا تھا نا، اس طرح ہر نبی کی والدہ خواب دیکھتی ہے اس طریقے سے. غلام احمد قادیانی کی ماں نے کیا خواب دیکھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہی دیکھا ہوگا شاید کوئی سانپ سے نکل رہا ہوگا. جو نبی ہوتے ہیں من جانب اللہ ان کے پاس نشانی ہوتی ہے. معجزات تو ہے اپنی جگہ، لیکن ایک نبوت کے مہر یاد رکھنا وہ بدن من جانب اللہ ہے ہر نبی کے دائیں ہاتھ میں. آنکھ جو مہر نبوت وہ کدھر شانوں کے بیچ میں. کچھ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرو تو بتا اپنی نشانی پر چل لے گئے. تو آپ کے بعد کو نبی آنے والے نہیں ہیں. اسے من قبلک من قبلک من قبلک.
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہی تو پہلی صفت علم الغیب، دوسری اقامت الصلاۃ، تیسری انفاق، چوتھی صفت انذر ایمان بما انذر، اور چھٹی وما انذر من قبل، ساتویں وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. اصل کہ یؤمنون بالآخرت، اصل عبارت ہم یوقنون بالآخرت، لیکن جار متعلق کو کہیں پہلے لائیں اور بیچ ضمیر تاکید کے لیے، یعنی صرف یہی لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. اور بالآخرت ہم یوقنون، جار مجرور متعلق مقدم، بیچ میں ضمیر تاکید کے لیے، ضمیر منفصل تاکید ہے، یعنی صرف اور صرف یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. عیسائی کا ایمان نہیں ہے، ایسے نام کا کچھ بھی نہیں. آخرہ بدار الآخرہ موصوف معذوف ہے، اور آخرت تو آخرت جیسے کہ دنیا کے بعد نہیں، دنیا پہلے. دنیا اگر دنو سے مشتق بمانے نزدیک کے، اور اگر دنی سے مشتق بمانے کمینی، بیکار، رذیل. دنیا اگر دنی سے مشتق دنی سے بمانے رذیل، گٹھیا، بیکار، بالکل. اگر دنو سے مشتق بمانے نزدیک، اور آخرت بعد میں. دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں. دنیا مقدم ہے، آخرت مؤخر ہے. تو وہم بالآخرت ہے، بدار الآخرت ہے، موصوف آخرت کے گھر، اور وہ بھی آخرت کی زندگی مراد ہے، حیات دار الآخرت ہے. یوقنون یقین رکھتے ہیں. یقین العلم بلا شک، العلم بلا شک، بغیر کسی شک اور ریب کے جاننا. یا اتقان العلم، اتقان العلم بنفی شک منہ، قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں تفسیر مظہری میں. پہلے تو روح المعانی میں نا جوہری کے حوالے سے الیقین العلم بلا شک، آلو سے لکھتے ہیں جوہری کے حوالے سے. اور قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں الیقین اتقان العلم، علم کو مضبوط کرنا بے نفی شک من ہو، شک وہاں بالکل دور ختم کر لیں. یقین وہ علم اور وہ جاننا جس میں کوئی ادنا سے وہم شبہ نہ ہو. اور اصل یقین سے یقین سے کیا ہے؟ تحکم اس چیز مضبوط ہونا. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے تیاری کریں. ایمان بھی قیامت آنے والی ہے، وہاں حساب کتاب برحق ہے سب کچھ. یہ ایمان کا مقصد، قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے، حشر نشر برحق ہے، جنت و جہنم برحق ہے. اس بارے میں سب سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، بڑی اچھی کتاب ہے، سب سے عمدہ و بہترین کتاب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ. قیامت کی علاماتیں، قیامت کے بعد کیا ہونے والے سب کچھ اس میں ذکر ہے. التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، اور آخرت پہ ہی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی بغیر کسی شک، بغیر تردد اور ریب کے، بغیر وہم کے، ادنا سے شک نہیں. تو یقین کہتے ہیں اتقان العلم بنفی شک منہ، بغیر شک شبہ کے کیا کرنا ہے؟ ایمان ہے. یہ یقین.
وبالآخرت، اور آخرت پہ ہی یہ لوگ ایمان رکھتے. یہاں تک تو مومنین کے صفات بتا دی. پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری اقامت الصلاۃ، تیسری انفاق فی سبیل اللہ، اور چوتھی ایمان بما انزل الیک، پانچویں ایمان بما انزل من، اور چھٹی ایمان بالآخرت، آخرت پر. جب یہ صفات پائی جائے اب ان کا انجام کا ذکر، مومنین کا انجام. جب ایمان بھی اچھا مضبوط ہے، آخرت پہ یقین ہے، اعمال بھی اچھے ہیں، عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، اب ان کا انجام سمجھ گئے؟ مومنین کا انجام. اولئک، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، علی ھدی، ہدایت پر ہے. انسان سفر میں ہے کہ پھر سفر پر ہوں، سفر پر ہوں. علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہے، یعنی ہدایت ان کی زندگی کی حصہ بن گئی ہے. بالکل علی ھدی، علی لزوم کے لیے، استعلاء کے لیے. صرف اور صرف یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہو اور اعمال اچھے ہوں، وہی ہدایت پر ہے. کہ من ربہم، رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے ان کو توفیق دی راہ راست میں چلنے کی. اولئک علی ھدی، یہ ہدن میں یاد رکھنا، یہ مصدر ہے نا، اور اس میں تنوین ہے، یہ عظمت کے لیے، تنوین عظمت کے لیے، شان کے لیے. صرف اور صرف یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کے توفیق سے ہدایت پر ہے. ایمان اشارے تک، ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اعمال اچھے ہوں، اتباع سنت ہو، جمیع انبیاء و مرسلین پر ایمان ہو، اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کر لے، تب جا کے ہدایت یافتہ ہوگا. اولئک علی ھدی، علی جانتے ہو نا، بالکل علی لائے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر سفر پر ہو، حالت سفر میں، یہ حالت ہدایت ہے. وہ کہ ہدایت ان کی زندگی کی جز بن گئی، حصہ بن گئی ہے. بالکل یہ اور ہدایت آپس میں لازم ملزوم ہے. اس مسافر اور سفر آپس میں لازم ملزوم ہے. علی ھدی، یہاں بھی یہ علی ھدی، یہ ساتویں صفت ہے. اور آخر اولئک ھم المفلحون، اور یقیناً صرف اور صرف یہی لوگ کامیاب ہے. اولئک، یا صرف ھم المفلحون نہیں کہا، اولئک ہم، صرف اور صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. فلاح بمانے فوز کیا تھا، کامیابی، اور ظفر کامیابی، یعنی اپنے مقصد میں، اپنے مطلوب میں کامیاب ہے. جو چیز طلب کرتے تھے اور جس سے بچنا چاہتے تھے، اپنے مطلب میں، مقصد میں کامیاب. اور فلاح سے یاد رکھنا، فلاح اخروی مراد یاد رکھنا، دنیوی فلاح کے اعتبار نہیں ہے. بادشاہت و سلطنت یہ سب کو مل جاتا ہے، فلاح اخروی مراد ہے. تو اپنے مقصد میں، اپنے مطلوب میں، سمجھ گئے، وہ کامیاب ہے. بالکل. اور مطلوب کیا چیز ہے؟ اللہ کے رضا، جنت کی نعمتیں، اور جہنم سے بچنا. تو جس چیز کے طلبگار تھے وہ چیز مل گئی، جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اسے بچ گئے. بچنا ہے جہنم سے، اور مطلوب ہے جنت کی نعمتیں. تو فلاح یاد رکھنا، فلاح اخروی مراد ہے، فلاح اخروی. دنیوی کے طور پر اگر کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو، یہ تو کامیابی کی نشانی ہی نہیں. اصل تو کامیابی کون سی؟ آخرت کی فلاح. اصل فلاح کہتے شب کو، زمین کو پاڑنے کو، اسی سے فلاح ہے. فلاح کہتے کس کو؟ کسان کو. وہ بھی زمین کو چیرتا ہے، پاڑتا ہے، بیج ڈالتا ہے.
محنت مشقت کے بعد کچھ حاصل، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اسی سے فلاح کسان کہتے ہیں. اصل فلاح کہتے ہیں شک، چیرنا پاڑنا. تو فلاح کسان ہوتا ہے وہ بھی زمین کو چیرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، 5-6 مہینے کے جا کے فصل تیار ہوتی ہے. فصل آسان سے تھوڑی سی ملتی ہے، بہت قربانی دینی پڑتی، بہت محنت کرنی پڑتی، تب جا کے فصل کیا کام آئے گی. یہ مثال ہے. جنت مفت نہیں ملتی، جنت مفت نہیں ملتی، بہت کچھ کرنا پڑے گا حصول جنت کے لیے. ہاں جہنم مفت ملتی ہے، جہنم مفت ملتی بغیر کسی محنت کے. جنت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہم المفلحون صیغہ کو پہچانو. یہ تو ایک صرف فائزون کہنا چاہتا نا، ہم الفائزون نہیں مفلحون. تو اصل فلاح کے کس فلاح کہتے نا؟ زمین چیرنے کو. فلاح سے اسی سے کسان کو مفت فصل ملتی، مفت چیزیں ملتی، سبزیاں. بہت کچھ کرنا، بہت محنت کرتا ہے، بہت مشقت محنت کے بعد تب جا کے نا آخر میں بس فصل بیچتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، مزہ کرتا ہے، بڑی بڑی گاڑی میں گھومتا ہے. پھر گاڑی مفت کے پاس نہیں ہے، بنگلہ مفت نہیں ہے، بہت کچھ کیا اس نے. فلاح سے جنت مفت نہیں ملتی، اللہ مفت نہیں ملتا، بہت کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. عقیدہ بھی صحیح کرنا پڑے گا، اعمال بھی کہیں صحیح کرنے پڑیں گے، ہر چیز کی رعایت کریں گے. اور اس کی بنیادی چیز دین ہے. پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز اخلاص، اور تیسری چیز اتباع سنت. ان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا، یاد رکھنا. مدار فلاح یاد رکھنا، مدار فلاح در مدار نجات. 3 چیز بنیادی: ایمان، اخلاص اور اتباع سنت. ایمان نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، ایمان ہو اخلاص نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ایمان ہے، اخلاص ہے، لیکن ریاکاری اتباع سنت نہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. ریاکار میں ایمان ہے لیکن ریاکاری اخلاص نہیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. بدعتی میں اخلاص ہے کہ اتباع سنت نہیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. مصیبت یہ. تو مدار نجات یاد رکھو، وہ بنیادی 3 چیزیں، اور اسی کو عمل صالح کہتے ہیں. ایمان یہ تو رکن ہے، یاد رکھنا رکن ہے، اور اخلاص اتباع سنت یہ شرط ہے. رکن اور شرائط دونوں کو پائے جانا لازمی. جیسے نماز کے شرائط بھی ہے، رکن بھی اس طرح کے، سیام بھی اس طرح کے. اخروی نجات کے لیے یاد رکھنا، فلاح کامیابی کے لیے جو اصل رکن اعظم ہے وہ کیا چیزیں؟ ایمان ہے، اور شرطیں 2 ہیں، اخلاص اور اتباع سنت. ایمان ہو ریاکاری تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ایمان ہے، یہ اخلاص ہے، لیکن اتباع سنت نہیں. بدعتی سب کچھ کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، لیکن بے ایمان میں اتباع سنت نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو ہم المفلحون صیغوں کو پہچان ایسے تھوڑی ہے. بہت مشقت اور تکلیف کے بعد جا کے جنت ملتی ہے، ایسے تھوڑی. ایک چرسی کی جنت ہے نا، وہ تو ہر کوئی ملتی ہے. چند چرسی بیٹھ کر آپس میں جنت تقسیم کر رہے تھے. ایک نے کہا جنت فردوس تمہاری ہے، جنت الکے ہیں ماوا تمہاری ہے، جنت الخلد تمہاری ہے، دار السلام تمہاری ہے. تقسیم کر دی. آخر کسی نے کہا جنتیں ہم نے لے لی، کہ مولی کدھر جائیں گے؟ جنتیں ہم نے لے لی، یہ مولوی کدھر جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ کسی نے کہا چھوڑ یار، کوئی جنت کو کچرا خانے ہے کہ مولوی ادھر چلے جائیں گے؟ جنت ہماری ہے، جائے باڑ میں کہاں جانا ہے. جنت ہماری ہے، ہم نے تقسیم کر دے. جنت کو کچرا خانہ تھوڑی کہ مولوی بھی ادھر چلے جائے. پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ایک چرسی کی جنت ہے، وہ تو مفت بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے. شیخ چلی جسے پلاؤ پکا رہا تھا خواب میں، خیالات میں سب کچھ کر رہا تھا. تو جنت ملنا میرے بھائی کا آسان تھوڑی ہے. ہاں جہنم جانا آسان ہے، اور نہ اس کی محنت کرنے کی ضرورت، نہ ایمان کی ضرورت، نہ عمل کی ضرورت. مفت جاؤ گے جہنم. ہاں جنت کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اصل تشبیہ یہ ہے. اصل فلح کہتے کس کو؟ شک، چیرنا زمین کو. فلاح اسی سے کسان کو تھا. تو اشارہ کسان کو مفت کے فصل نہیں ملتے، پیسہ مفت نہیں ہے. تب بہت کچھ کرنے کے بعد جا کے کیا ہے کچھ آمدنی ہوگی، پیسہ آ جائے گا. اشارہ اس طرح کہ جنت جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، بہت کچھ کرنا پڑے، تب جا کر کے جنت نصیب ہوگی.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہے. تاکید یاد رکھنا، اولئک هم المفلحون ضمیر تاکید کے لیے، یعنی صرف اور صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. بس عثمان کون ہے؟ لالو کیت والا عثمان. ہاں جاؤ. آج عید الفطر ہے، کل عید الاضحیٰ ہے. جمعرات آتی تو خوشی ہوتی ہے. عید الفطر ہے. جمعے تک خوشی، جمعے کی نماز بعد بخار شروع ہو جاتا ہے. آگے پڑھنا ہے. چودہ اگست کے موقع پر جنا لگاؤ. کس نے روکا ہے؟ جس ملک میں رہ رہے ظالموں سے محبت تعلق ضرور لگاؤ. ایک شرعی حصہ نہیں کہ عرفی مسائل ہے، اسے شرعی تو اپنے ملک سے تعلق محبت ظاہر بات ہے ایک مسلمان کے ضرور آپ لگاؤ اپنے خوشی سے. کوئی ہیروئن کا عجیب آواز ہے. یہ 14 اگست کو نا ہر جگہ جھنڈے لگا پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد. تو یہ ہمارے ایران کے بارڈر ہے تفتان، تو وہاں ہیروئن چین نے ایسے جلوس نکالا نا 14 اگست کو. تو لوگ کہتے پاکستان زندہ آباد، تو انہوں نے کسی کے پٹی پرانی شلوار تیل سے بھرے ہو نا، جوئے سے بھرے، اس کو جھنڈا بنایا. اب ان کو نعرہ لگا پاسنگان زندہ آباد، پاسنگان زندہ آباد. پاکستان وہ جرسی میں پتہ نہیں چلتا نا. تو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان زندہ آباد، اور ہیرونچی کیا کہہ رہے تھے؟ پاسنگان زندہ آباد. پاسنگان برون کے تھے پھنس گئے. پاسنگان زندہ آباد. وہ بھی بیچارہ 14 اگست کو نعرہ لگا رہے تھے. کچھ پھٹا پرانا کپڑا پتن کے لے کے جھنڈا بنایا اس کو، اور لوگوں کے ساتھ نعرہ لگا رہا پاسنگان زندہ آباد، پاسنگان زندہ آباد. اور پاسنگان برون کے تھے، ہم پھنس گئے. ہم پھنس گئے زندہ آباد، ہم پھنس گئے زندہ آباد. پاسکان اور پاسنگان